کل ہم نے بات کی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، آپ ہی سننے والے ہیں، آپ ہی سب جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مزید دعا کی، وہ کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے لیے مسلمان رکھ۔ مسلمان اصل میں عربی میں مسلم کا لفظ اسلام سے آتا ہے، اور اسلام کے لفظ کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو پوری طرح سے سرنڈر کر دینا۔ ہمیں اپنے سامنے ایسا بنا دے کہ ہم آگے سے کوئی چو چرا نہ کریں، آپ کی طرف سے کوئی حکم ہے ہم فوراً ماننے کو تیار ہو جائیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور یہ اتنے بڑے امتحان کے بعد کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو آگ میں جھونکنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ میں کچھ باتوں کا ذکر کروں۔ اسماعیل علیہ السلام بھی تلہ للجبین، وہ بھی تیار ہو گئے تھے۔ افعل ما تؤمر، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا مجھے خواب آتے رہتے ہیں کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا میرے بابا جان آپ کو جو خواب آ رہا ہے وہ اصل میں اللہ کا حکم ہے، جو آپ کو کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کریں، افعل ما تؤمر۔ تو وہ بھی تیار ہو گئے تھے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے۔ تو ان دونوں نے اصل میں اسلام کا مظاہرہ کیا۔ اسلام کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پوری طرح سرنڈر کر دے، پوری طرح آگے سے ہار مان جائے کہ آپ جو کہنے میں نے کرنا ہے، آگے سے میری کوئی اپنے جذبات ہوں، اپنی فیلنگز ہوں، اپنی سوچ ہو، اس کو میں سرنڈر کر رہا ہوں۔ کیونکہ کون انسان ہے جو اپنے آپ کو ذبح کرنے کو تیار ہو جائے گا؟ تو یہ اصل میں چیز جو ہے وہ یہ اتنا توکل رکھنا اللہ تعالیٰ پہ، اتنا بھروسہ کرنا کہ جو وہ مجھے کہہ رہا ہے مجھے سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، جو مجھے لگتا ہے میرے فائدے میں ہے یا نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ اسی چیز کو اسلام کہتے ہیں۔ کیونکہ انسان کو کبھی یہ، جس طرح انہوں نے کہا تھا نا، اتنی بڑی عظیم انہوں نے خدمت دی ہے کہ انہوں نے کعبے کی تعمیر کی ہے، لیکن اس وقت بھی وہ اپنے اوپر اتنا بھروسہ نہیں رکھتے کہ یہ قابل قبول ہے، ربنا تقبل منا۔ اسی طرح میں نے جو پہلے اپنی زندگی میں جتنے اچھے بھی کام کیے ہوں، جتنا بھی اسلام رہا ہو میری زندگی میں، ہر بار میں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی ہے، اپنی بات نہیں مانی، اپنے دل کی بات نہیں مانی، اپنے جذبات کی بات نہیں مانی، اپنی لالچ کی بات نہیں مانی، میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو کوالٹی ہے میرے اندر ساری زندگی جو رہی ہے یہ پرماننٹ ہے، اب تک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے گارنٹی ہے کہ آگے بھی یہی میں کروں گا۔ نہ، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو میں جتنا بھی اچھا کچھ کر لوں، میں جتنا بھی اکمپلش کر لوں، میں جتنا بھی لوگوں کی نظر میں اونچا ہوتا چلا جاؤں، ہوتا چلا جاؤں، مجھے پتہ ہے اور میرے رب کو پتہ ہے۔ وَوَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں گئے تھے، پانی کی تلاش میں صحرا میں گم گئے تھے، تو وہاں پر پانی کے پاس انہوں نے أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کا ایک گروہ دیکھا۔ قوم کا لفظ بھی گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، امت نیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، امت کا لفظ بھی، ناس بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ان میں فرق کیا ہے؟ اصل میں امہ کا تعلق ہے اما یا امو سے، اما یا امو، اور اس کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کسی خاص طرف اپنا مقصد کرنا۔ اسی سے اصل میں لفظ تیمم آتا ہے، فتیمموا صعیدا طیبا۔ تیمم ہوتا ہے کہ آپ پانی کی تلاش میں ہیں یا آپ مٹی کی تلاش میں ہیں، کسی چیز کی طرف آپ مقصد کرتے ہیں نا، قصد کرتے ہیں، اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ تو اما یا امو اسی لیے عربی میں یوز ہوتا تھا، کس کے لیے؟ جو اگر آپ سارے ایک امت ہیں، اس کا مطلب ہے آپ سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ وہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں پانی کے ساتھ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اس وقت ان سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ وہ سب اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اس لیے ان کو امت کہا گیا ہے وہاں پر۔ ہمیں ایز اے نیشن ہمیں قوم نہیں کہا۔ آپ اور قوموں کو دیکھیں گے، انبیاء نے کہا ہے یا قومی یا قومی یا قومی، لیکن ہمیں کہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یہ نہیں کہا قوماً وسطاً، ہمیں کہا ہے امتاً وسطاً۔ تو امت کا لفظ یہاں جو استعمال ہو رہا ہے اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے شاید کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں سے کم از کم ایک گروہ تو ایسا ہو، ایک سب سیٹ تو ایسا ہو جس کا مقصد اور جس کا پرپس وہ لوگ اس میں ایک ساتھ ہوں، جمع ہوں، اور وہ اس مقصد پر قائم رہیں۔ اور وہ کیا مقصد ہوگا کہ انہوں نے اسلام کو قائم کرنا ہے اپنی زندگی میں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ کم از کم ہمیں اپنی اولاد میں سے یہ کچھ دے دے۔ یہ اس دعا کی حکمت سمجھ لیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا ینال عہد الظالمین ومن کفر فامتعہ قلیلا، میرا وعدہ جو آپ کو لیڈرشپ کا وعدہ دیا ہے وہ تمام ظالموں تک ایکسٹینڈ نہیں ہوتا، وہ سب پر اپلائی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ جو آپ کی اولاد میں سے کفر کرے گا اس کو میں تھوڑا بہت تو کھانے پینے انجوائے کرنے کو دوں گا، پھر اس کے بعد اس کو عذاب جہنم کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا۔ تو باقی رہ گئے جو ایک، اس کا مطلب ہے ممکن ہے کہ ایک قوم ہوگی جو اچھی بھی ہوگی، اب ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی اپنے لیے مسلمان رکھیے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اب اپنے آپ کو، اسماعیل علیہ السلام کو، اور آنے والی نسلوں کو جو ان کی اولاد میں سے ہوگی، ان سب کو جمع کر کے انہوں نے کہا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنے مناسک کہتے ہیں جو خاص قسم کے عمل کرنے ہوتے ہیں نا،
جیسے حج پہ جا کے ہمیں خاص عمل کرنا ہوتا ہے طواف، ایک اس کا خاص نمبر ہے، 7 دفعہ آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ خاص عمل ہے صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے وہ خاص ہے۔ تو اور نماز میں ہماری خاص مناسک ہیں، جیسے ہم وضو کرتے ہیں وہ خاص منسک ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے، قیام میں کھڑے ہوتے ہوئے کیا کرتے ہیں، رکوع میں کیا کرتے ہیں، سجود میں کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں مناسک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی ہے کہ ہمیں جو خاص اعمال ہیں جو آپ کے لیے قابل قبول ہیں وہ ہمیں سکھائیے، وہ ارینا مناسکنا۔ یہاں سائڈ میں اشارے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ کھولا ہے۔ دعا ہر انسان سے قبول ہو سکتی ہے، کسی بھی زبان میں قبول ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ قرآن میں تو جنات بھی دعا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اور پھر اصحاب الکہف کے قصے میں تو ان کا نہ کسی نبی سے تعلق ہے، نہ کسی علمی سرکل سے تعلق ہے، ان کے دل میں جو بات ہے انہوں نے اپنی زبان میں کہی، اللہ نے اس کو عربی میں قرآن میں ریکارڈ کر دیا۔